حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ایک میدان سے ہم گزر رہے تھے تو ساتھ ہی ایک باغ تھا، وہاں بڑا رش تھا، لوگ بڑے اکٹھے تھے، بہت سارے لوگ جمع تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پتہ کرو کیا ہوا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور واپس جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک اونٹ پاگل ہو گیا، لوگوں کو کاٹ رہا ہے، لوگ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں رسا ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، ابو میاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پاگل ہو گیا، وہ کاٹتا پھر رہا ہے، آپ مہربانی کریں، وہ تکلیف دے گا۔ فرمایا ابو بکر مجھے جانے دو۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور جیسے ہی کھڑے ہوئے نا، اونٹ حضور کی طرف بھاگا، نبی پاک کی طرف لپکا، وہ میں بھی ڈرنے لگا، جتنے لوگ تھے پریشان ہونے لگے، دوڑا آیا اونٹ، ہم سب پریشان تھے لیکن محبوب کے چہرے پر بڑا ہی اطمینان تھا۔ فرماتے اونٹ دوڑا آیا اور سیدھا آ کے اس نے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا، اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان میں کچھ کہا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس کے دکھ پر؟ او بھائی غور تو کرو، اس بات کو سمجھو تو صحیح، تو جیتے جاگتے ہنستے کھیلتے انسان کے دکھ پر پریشان نہیں ہوتا، تو مسلمان پڑوسی ساتھ رہنے والا، پلنے والا، بسنے والا، اس کی جوانی لڑک پن بڑھاپا تو نے آنکھوں میں دیکھا، تجھے اس کے دکھ پر پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک اونٹ کان میں بولا، اس کیفیت کو سمجھ تو صحیح یار، اس رنگ کو محسوس تو کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، کہ کان میں کچھ کہا حضور رو پڑے۔ پھر محبوب نے فرمایا رسی لاؤ، مالک رسی لایا تو حضور نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی، اس نے خاموشی سے ڈلوا لی، حضور نے اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تو کہتا ہے پاگل ہو گیا، وہ شکایت کر رہا ہے کہ حضور گرمی میں تپ جاتا ہوں پر پانی کا گھونٹ نہیں دیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ رکھتا ہے، محبوبہ میں تیرے سوا کس کو دکھ بتاؤں، کام زیادہ لیتا ہے چارہ کم ڈالتا ہے۔ او بھائی، میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مزاج عطا فرمایا وہ تو اس طرح کا ہے کہ جانور کو بھی دکھ ہو تو محبوب پاک کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی گھوڑے پہ بیٹھے تھے، غور کرنا میری بات، دو آدمی گھوڑے پہ بیٹھے، کدھر سے آ رہا ہے کدھر سے جا رہا ہے، رستے میں ملاقات ہوگی تو گھوڑوں پہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، شروع بھی کر دیتے گفتگو لوگ۔ ہمارے زمانے میں تو کوئی بندہ تھوڑا تگڑا ہو، وہ کار پہ آ رہا ہو اور جب سے ایک دوسرا چودھری کار پہ آ جائے تو ساری سڑک بھی بلاک ہو جائے تو کہنے نے کوئی آگ بجھا نیچے جا کے، تو نہیں پتا دو چودھری کھلوتے ہیں، انتظار کرو، ٹھہر جاؤ، تمہیں نہیں پتا کہ ہم سیٹھ صاحب ہیں، کل ہی تو کار نہیں خریدی اور تم کہتے ہو راستہ دے دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ آنکھوں سے دیکھے، بڑے عجیب لوگ شیشہ کھول کے گاڑی کا کہیں گے ٹھہر جا کو جلدی ہے، بھائی تو شارع عام پہ کھڑا ہے اور تجھے رستہ کھولنا تیری ذمہ داری کا حصہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ 4 فٹ میں آپ چڑھی ہے تو کیسے کہتا ہے کہ رستہ؟ یہ جو خوبصورت مزاج قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ جہاں طبیعت چاہے، جہاں جس طرح اس کا دل چاہے وہ کرے۔ تو خیال کریں کس چکر میں قوم پڑ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مرضی تکلیف دیتے پھرو۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری برکت سے ساری زمین مسجد بنا دی ہے، جہاں نماز پڑھو گے اللہ قبول فرما لے گا، لیکن فرمایا رستوں میں نماز نہ پڑھنا، لوگوں نے گزرنا ہے، رستوں میں شارع عام پر نماز کی نیت باندھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائی غور فرمائے، دو آدمی، ایک ادھر سے گھوڑا لے کے آ رہا ہے، کدھر سے جا رہا ہے، دونوں جا رہے تھے، آپس میں دونوں نے بات چیت شروع، قریب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو سرکار رکے،
ان دونوں کو فرمایا نیچے اترو بھائی گھوڑوں سے. اتر آئے. 2 جملے محبوب نے، خیر الکلام ما قل و دل، 2 جملوں میں بات محبوب نے مکمل کر دی. فرمایا جانوروں کو سواریاں بنایا کرو، کرسیاں نہ بنایا کرو. سواریاں بنایا کرو، انہیں کرسیاں. جب بیٹھنا ہو تو نیچے اترو، کسی کرسی پہ بیٹھ کے بات کرو. یہ سواری کے لیے ہیں. ان کے اوپر بوجھ اس وقت بنو جب تم نے سفر کرنا ہے. تم بوجھ بن گئے تو جو محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جذبات رکھیں کہ کسی آدمی نے جانور کو کھڑا کر کے صرف سواری کر لی، محبوب تو اسے منع فرمائے. اور یہاں ہم جیتے جاگتے لوگوں کا رستہ روکیں، ایمبولینس کو رستہ نہ دیں. ان گاڑیوں کو جو امدادی کاروائیوں کے لیے پہنچ رہی ہیں وہ کہیں کہ صاحب رستہ دینا پسند نہیں کر رہے. تو بھائی رحم اور کرم جن جذبات میں ہوتا ہے، جن سینوں میں ہوتا ہے، ان سینوں کو میرا رب محبوب رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقت میں، تصوف میں، منطق میں، فلسفے میں، حدیث میں، تفسیر میں، ہر جگہ امت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وصال کر گئے. ایک آدمی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا. وہ کہتا مجھے امام صاحب خواب میں ملے. تو میں نے کہا حضور انتقال کے بعد آپ پہ کیا گزری؟ تو فرمانے لگے میں نے اپنے رب کو بڑا ہی کریم پایا ہے، میں نے اپنے مالک کو بڑا ہی مہربان پایا ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. تو فرمانے لگے میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے دین کی نوکری بڑی کی، خدمت بڑی کی، کتابیں لکھی، درس، تدریس، واعظ، نصیحت، تبلیغ، بڑا کچھ کیا. اس سبب سے اللہ نے آپ کو معاف کیا. تو امام غزالی فرمانے لگے نہیں بھائی، سبب تو کوئی اور چیز بنی ہے. اب وہ کیا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے میں ایک دن تحریر لکھ رہا تھا تو اپنا قلم میں نے سیاہی میں ڈبویا. گرمی بڑی شدید تھی. جب اس قلم کو میں لکھنے کے لیے اٹھا رہا تھا نا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی. میرے دل میں خیال آیا بیچاری پیاسی ہے، چلو اچھے طریقے سے چوس لینا، اس کی گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو میں دوبارہ سے سیاہی لگا لوں گا. فرماتے ہیں میں نے اسے وہ موقع دیا، اس نے اچھے طریقے سے اس سیاہی کو پی لیا. وہ تو اڑ گئی، بات ختم ہو گئی، میں بھول گیا، کبھی یاد ہی نہیں آیا. فرماتے ہیں جب میرا حساب ہونے لگا تو مالک کونین نے پوچھا غزالی وہ جو مکھی پہ رحم کیا تھا تو تیرا اس سے کیا لالچ تھا؟ کیا لالچ تھا؟ نہ تو اس کا کوئی ووٹ بینک تھا، نہ تیرے کام آ سکتی تھی، نہ وہ کوئی ڈیوٹی کر سکتی تھی، نہ تیرے کوئی وہ تیری تعریف کر سکتی. اس بے زبان سے کیا لالچ تھا؟ کیوں موقع دیا؟ تو امام غزالی فرمانے لگے مولا تیری مخلوق سمجھ کے، اللہ تیری مخلوق سمجھ کے. تو رب کریم نے فرمایا تو میری مخلوق پہ رحم کرے تو میں تیرے اوپر رحم نہ کروں؟ کھول دو جنت کے دروازے، میں نے غزالی کو بے حساب جنت عطا فرما دی. بھائی شرط یہ ہے کہ تو دیکھ تو صحیح، کبھی تو نے رحم کھایا؟ تو نے کبھی توجہ کی ہے؟ ہمارے دائیں بائیں اتنے زیادہ دکھ نہیں جتنے زیادہ ہم لوگ ہیں، اتنے دکھ نہیں جتنے ہم ہیں. اگر تھوڑا سا غور کر، آپ یقین کریں ہماری گفتگو ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے اور ختم بھی ہماری ذات پر ہی ہوتی ہے. او بھائی تو صرف اپنے آپ کو سجانے سنوارنے، جو میرے ذہن میں آیا، اور یہ جو ہمارے تعلقات ہیں نا دنیا میں، یہ بھی ہم نے اپنی ذات کے لیے رکھے ہوئے. یہاں تو سلام اس سے لوگ لیتے ہیں جس سے کوئی کام پڑتا ہے. یہاں تو 2 4 5 رشتے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ کبھی کوئی مصیبت آ گئی تو کام آئیں. کچھ تعلقات اس لیے تو غریب کو دوست بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ اس سے کسی کو کام کیا پڑے گا. لوگوں نے شناسائی بھی ان لوگوں سے رکھی ہوئی ہے جن سے کچھ نہ کچھ ان کے ذاتی مفادات میں بسے. دل نرم ہوتا ہے نا، انسان کا دل نرم ہوتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک آدمی کا دل نرم ہوا، وہ سمجھے کہ پورے معاشرے پہ اللہ مہربان ہو گیا. دلوں کی نرمی معاشرے میں خوشبو پیدا کرتی، دلوں کی نرمی گھر بساتی ہے، دلوں کی نرمی انسانوں کا انسانوں سے رشتہ مضبوط کرتی ہے. دلوں کی نرمی
انسانوں کو انسانوں سے بھی جوڑتی ہے اور انسانوں کو ان کے رب سے بھی جوڑ دیتی ہے۔ دل جب نرم ہوتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر پیار پھیلتا ہے، محبت پھیلتی ہے، مساوات قائم ہوتا ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے دل صحابہ کرام میں سے اگر کسی کا دل سخت ہوتا تھا تو وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دعا پوچھتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سخت ہو گیا، تو فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، دل کو اللہ نرمی عطا فرما دے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور دل سخت ہو گیا، تو نبی پاک نے فرمایا موت کو یاد کیا کر، تیرا دل نرم ہو جائے۔ ایک نے کہا حضور میرا دل زنگ آلود ہو گیا، تو محبوب نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کر۔ دلوں کا زنگ اللہ تو یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر دل میں سختی آ جائے، انسان سخت گیر ہو جائے، لالچ کے رشتے قائم کرنے تو بیمار ہو گئے۔ صحابہ اس کا علاج پوچھتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ اندر سختی آ گئی ہے، زنگ آلود ہو گیا مزاج، کوئی دعا تجویز کریں، تو محبوب دعا بتلایا کرتے۔ تو یاد رکھیں جب انسان انسانوں پہ رحم کرتا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتا تھا۔ لوگ اس سے ملنے جاتے تھے، درویش لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ نیک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتے تھے، بنی اسرائیل کے ولی تھے۔ لوگ ملنے جاتے تھے تو رستے میں ایک ڈھلان تھی، لوگ اوپر چڑھتے تو انہیں دقت ہوتی۔ ایک دن اس ولی کے دل میں خیال آیا یا اللہ تو اسے پیدا نہ کرتا تو کیا عرض تھا۔ رام کریم نے اس وقت کے نبی پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ جب وہ آپ کے پاس آئے نا تو اسے کہہ دینا تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، اسے کہہ دینا کہ میں نے اس کا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا ہے۔ میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، میں نے جو بنایا حق اور سچ ہی بنایا ہے۔ وہ ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی رب فرماتا ہے تیرا نام کاٹ دیا ہے ولیوں کی صف سے اور نافرمانوں کی صف میں لکھا ہے۔ بندہ سجدے میں گر گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، مقام استغفار اور شکر ادا کر رہا ہے۔ کہنے لگا حضور آپ نے بات ہی بہت بڑی کر دی ہے، میرے رب نے میرا نام لیا ہے، میں کہا وہ کہا، اس نے کہا کہ نام کاٹا ہے، میرے رب نے۔ اللہ اکبر، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا ذکر اور وہاں ہوگا، اما میں تو اس کھاتے میں ہی نہیں تھا، اتنی بڑی جگہ میرا تذکرہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ عرض کرنے لگے پیغمبر علیہ السلام سے، کہنے لگے ایک آپ نے پیغام دے دیا، اب آپ میرا بھی ایک پیغام رب کریم کے حضور ناز عرض کر دیجئے گا۔ فرمایا وہ کیا؟ کہا عرض کیجئے گا مالک سے کہ مولا مجھے تیری مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ وہ جو میں نے ڈھلان کی بات کی تو اس لیے کی تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی، مالک کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میرا وجود بہت بڑا کر دے۔ آپ نے کہا ہے نا نافرمانوں کی لسٹ میں چلا گیا ہوں اب جہنم میں جلوں گا، تو عرض کرنا کہ میرا وجود بڑا کر دے۔ پڑا سارے دوزخ میں میں اکیلا ہی پورا آ جاؤں، میرا نہیں دل کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ جہنم میں جلے، مجھے اس کی مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو پیغمبر وہیں کھڑے تھے، اللہ نے وہی فرمائی، اس سے کہو تو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں؟ اس سے کہو تیرا گناہ بھی بخش دیا، تجھے دوبارہ ولی بھی بنا لیا، بغیر حساب جنت بھی دی، اور قیامت میں جس جس کی تو سفارش کرے گا میں اسے بھی جنت عطا کرتا چلا جاؤں۔ شرط یہ ہے کہ تو اللہ کے بندوں سے پیار کرے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ رحمت کا جذبہ، نرمی، کسی کی خیر خواہی، کسی کے حق میں یہ رویہ کہ میری ذات سے کسی کو نفع ہو جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے، کسی آدمی کو کچھ مل جائے۔ مولا رومی ایک بڑی عجیب بات لکھ گئے مثنوی میں، فرمانے لگے بادشاہ بننا چاہتے ہو، مخلوق کے رہنما، مقتدا، لیڈر، سربراہ بننا چاہتے ہو؟ آپ کے سامنے بیٹھے لوگوں نے کہا حضور ہر بندہ ہی چاہتا ہے، تو فرمایا پھر مخلوق کے خدا سے پیار کرنا شروع کر دو۔ مخلوق کا بادشاہ وہ نہیں ہوتا جو دھوکہ دے کے ان کا لیڈر بن جاتا ہے،
اس کے دھوکے تو کچھ دنوں میں کھل جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں۔ جو آدمی ڈنڈے کے زور پر بادشاہ بنتا ہے اس کی بادشاہی جسموں پر ہوتی ہے، روحوں پر نہیں ہوتی۔ فرمایا تم مخلوق سے پیار کرنا شروع کر دو، اللہ کی مخلوق تمہیں اپنا رہنما کہنا شروع کر دے گی۔ لیکن محبت کرو گے تو سربراہ بنو گے، پیار کرنے سے بنو گے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے سے، با اخلاق ہونے سے بنو گے۔ سیاست کے ساتھ بنو گے تو کچھ دیر کا ہمارا معاملہ ہوگا، پھر وہ سمٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ عزیزو یاد رکھیں، محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ شروع سے ہی رئیس اعظم ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، میرے والد اللہ کی مخلوق پہ رحمت کرتے تھے تو اللہ نے انہیں بادشاہی عطا فرما دی۔ محمود غزنوی خود کہتے ہیں کہ وہ لوگوں پہ میرے والد رحم کرتے تھے تو رب نے مخلوق پر رحم کرنے کی برکت سے انہیں بادشاہی عطا فرما دی۔ محمود غزنوی کے والد جو تھے سبکتگین ان کا نام تھا، تو شکار کے بڑے شوقین تھے، شکار کرنے کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے، کچھ بیچا کرتے تھے، کچھ کھا لیا کرتے تھے۔ کہتے ایک دن میں صبح گیا، شام تک میں نے شکار ڈھونڈا پر مجھے کوئی چیز نہ ملی۔ عصر کا وقت ہو گیا تو میں نے ایک ہرنی کا بچہ میرے ہاتھ آیا، میں نے فٹافٹ اس کو اپنے اٹھا کے گھوڑے کے آگے رکھا اور میں نے سر پٹ گھوڑا دوڑا دیا۔ بچہ بڑا پیارا تھا، اس کو لے کے میں تیزی سے جنگل سے نکلا کہ کہیں شام نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ جنگل سے باہر آیا، تیز بھگاتے بھگاتے پلٹ کر میں نے دیکھا ہی نہیں۔ جب سارا جنگل گزر گیا، آبادی آئی، ذرا سستانے کے لیے میں رکا، میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ہرنی جس کا میں بچہ اٹھا کے لایا تھا وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگی آ رہی۔ کہتے میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو اس جانور کی آنکھوں میں عجیب سی میرے حق میں عجیب سی گزارش تھی، گویا ماں منت کر رہی تھی کہ میرا بیٹا واپس کر دے۔ کہتے میرا یہی کاروبار تھا، جانور لانا، کچھ بیچنا، کچھ کھانا، شکار کرنا، یہی میرا کاروبار تھا، یہی میرا شغل تھا، یہی میرا شوق تھا، اور صبح سے شام تک ایک بچہ میرے قابو آیا۔ سبکتگین کہتے ہیں کہ اس ماں کی آنکھوں میں عجیب سا، یہاں تو ہمارے دیہاتی ماحول میں آج بھی یہ رسم پائی جاتی ہے، ناراض ہو گئی اماں، ساری رات وہ بیدار رہی، بچے پالے اس نے، تو سسر صاحب کہتے ہیں پکڑ لو بچے، بھگا دو اس کو، اللہ سے ڈر نہ، تو بچوں کو ماں سے جدا کر رہا ہے، سوچا ہی نہیں، رکھ لو بیٹا اور بیٹی اور اس کو چلتا کرو، خود ہی تڑپے کی تو آ جائے گی۔ محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں اس ماں کی آنکھوں میں نے جب وہ تجسس دیکھا تو ایک منٹ میں نے فیصلہ کیا۔ کہتے ہیں بچہ میں نے زمین پہ چھوڑا اور بچہ دوڑ کے ماں کے پاس چلا گیا۔ ماں نے اسے لے کے ٹانگوں میں اس کو چوما، اس سے پیار کیا، ہرنی پیار کرنے لگی۔ فرماتے پھر میں نے دیکھا کہ وہ ماں بیٹا جنگل کی طرف چلے، تھوڑا سا آگے جا کے تو وہ ہرنی پھر لوٹ آئی، میری طرف اس نے دیکھا، یوں لگا جیسے میرا شکریہ ادا کر رہی، اور کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں نے عجیب سی روشنی دیکھی، وہ تو لوٹ گئی، اور جتنا سکون مجھے آج ہوا زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وجود کے سارے بوجھ اتر گئے۔ میں گھر گیا، وضو کی اور عشاء کی نماز کی نیت، عصر مغرب تو رستے میں ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھی تو اتنا لطف سجدے میں آیا جتنا پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ کہتے ہیں اسی وضو میں، عشاء کے وضو میں سو گیا، میری آنکھ لگی تھی کہ مجھے مدینے والے رسول کا دیدار نصیب ہو گیا۔ محبوب پاک علیہ السلام میری خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا تو نے آج اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا ہے تو رب نے تجھے اپنی مخلوق کا سربراہ بنانے کا فیصلہ فرما لیا ہے، اب بادشاہیاں تیرے ہاتھ میں آئیں گی، اب تو بادشاہ بنے گا اور اللہ کی مخلوق کو آگے لے کر کے چلے گا، ان کی رہنمائی اور پیشوائی تو کرے گا۔ تو بھائی وہ حضرت حافظ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پہ فرمایا کرنے لگے، میں نے 20-22 سال کے بوڑھے بھی دیکھے اور میں نے 80-90 سال کے نوجوان بھی دیکھے۔ حضور یہ کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے عمریں بڑی زیادہ ہو گئی ہیں لیکن اپنے مزاج کے لحاظ سے وزادار بچپنا ہے طبیعت، ابھی بھی عادات ایسی ہیں کہ جن میں غور کرنے کی ضرورت۔
اور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عمریں تھوڑی ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا ہے، بعض چیزوں پر اپنے اوپر پابندی کر لی ہے، بعض چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں، کچھ معاملات سے بڑی ہمت کر کے بچتے ہیں۔ پھر انہوں نے نتیجہ نکالا، کہنے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بزرگی عمر کے ساتھ نہیں ہوتی، علم اور حلم کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2000 دینار کا جوڑا پہن کے جمعے کا خطبہ دیتے تھے۔ 2000 دینار کا جوڑا۔ تو آپ کی اہلیہ نے ایک دن کہا کہ حضرت کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ صبح کا کھانا گھر میں ہوتا ہے اور شام کا نہیں ہوتا، لیکن آپ جب منبر کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کا لباس اتنا شاہانہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کتنے کو مالدار ہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے یہی تو میں چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں پھٹے کپڑے پہن کے رکھوں اور لوگ جاتی دفعہ میرے ہاتھوں میں نذرانہ تھما کے جائیں کہ یہ رکھ لیں، لباس لے لیجئے گا۔ فرمایا اس طرح کا لباس پہنیں گے، اس طرح کی وزاداری اختیار کریں گے کہ جدھر جدھر سے گزریں گے لوگ سمجھیں گے کہ اللہ نے دینداروں کو بڑا بے نیاز بنایا ہوا ہے۔ ہم اپنی وزاداری کے اندر کیوں کوئی کمزوری لائیں؟ مزاج کے اندر آپ یقین کریں حضرت سعدی شیرازی قرضہ پکڑ کے مہمان نوازی کرتے، قرضے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو کھانا کھلانا، اس لیے کہ وزاداری قائم رہے اور کسی جگہ کسی کمزوری کا اظہار نہیں کرنا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ دین کے نام پہ آئے ہیں تو بار بار یہاں سے سوال ہو رہا ہے۔ تو یہ حیا ہے، یہ خوبصورتی ہے، یہ مزاج کا حسن ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک اور حیا کرنے کا بھی کہا ہے، اس پر بھی حضور نے ہماری توجہ دلائی۔ وہ حیا کیا ہے؟ وہ ہے اپنے رب سے حیا کرنا، اپنے مالک سے حیا کرنا۔ جب ہم لوگوں کے بیچ ہوتے ہیں تو لوگوں سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل خانے کی 4 دیواری کے اندر بھی غسل کرتے تھے تو تہمت باندھ کے۔ تو گھر والوں نے یہ کسی نے پوچھا کہ حضور غسل خانہ چاروں جانب سے بند ہے اور اس کے اوپر چھت ہے اور آپ اس میں غسل کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ تہمت کے ساتھ، اور بڑا سمٹ کے اور بڑا کونے میں بیٹھ کے۔ تو آپ فرمانے لگے جب لوگوں کے بیچ ہوتا ہوں تو لوگوں سے حیا کرتا ہوں، جب تنہا ہوتا ہوں تو رب سے حیا کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ گھر کی 4 دیواری میں بھی ننگے سر نہیں بیٹھتے تھے، ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھتے، فرماتے تھے سوتے وقت یہ کام کروں گا۔ میں گھر میں بھی وہ لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میں اس رب کا ماننے والا ہوں جو حی و قیوم، جو ہر جگہ دیکھتا ہے، رب سے بھی حیا۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے صوفیاء نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے وہ بندہ حیا کرتا ہے جو اپنی خیالات پر کنٹرول کرتا ہے، اپنے جذبات پر کنٹرول کرتا ہے، جو وسوسوں کو نہیں آنے دیتا، جو اپنی طبیعت میں کوشش کرتا ہے کہ اچھے خیالات ہی رہیں، وسوسے آئیں تو جھٹک دیے جائے، اس لیے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کا جو فرمان موجود ہے نا کہ رب نہ تمہاری جیبیں دیکھتا ہے نہ صورتیں دیکھتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے تمہارا دل دیکھتا ہے۔ تو وہ حیا کرتے ہیں کہ دل میں کوئی ایسا خیال آئے جو غلط ہو، برا ہو، گندا ہو، چونکہ مالک نے دیکھنا ہے، وہ اس لیے خانہ دل کو صاف رکھتے۔ لیکن نہ کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو لوگ فٹافٹ صفائی نہیں کرتے، چیزیں نہیں اٹھاتے کہ وہ کیا سوچے گا، یہ کتنے میلے کچیلے، کیونکہ مہمان نے دیکھنا ہے۔ وہ لوگ تو وہاں بھی وزادار تھے جہاں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے سوال کا جواب آتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ حضرت عمر بیٹھے تھے میرے والد، چونکہ حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے،
چونکہ حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے، چونکہ علم و حکمت کے تاجور مولا علی بیٹھے تھے، مجھے جواب آتا تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حیا مانے تھی، حیا نے مجھے منع کیا کہ اتنے بزرگ بیٹھے ہوں اور تو جواب دیتا پھرے۔ ہمارے مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ اساتذہ اور مشائخ کی موجودگی میں علم بتانا بھی منع ہے۔ آپ کے بڑے بیٹھے ہوں، آپ تقریر کرنے سے بھی لحاظ کریں، آپ وہاں کوئی مسئلہ نہیں بیان کریں۔ یہاں تو بڑے معاملات اور ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنے بزرگوں کے سامنے ایک خاص وزاداری وہ بندے کو خوبصورت کرتی ہے۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، ان کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے والد سے کسی نے پوچھا تھا آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو بڑی سادی سی بات ہے، چچا بڑا ہی ہوتا ہے عمر میں، آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو یہ وزاداری ہے، یہ کمال وزاداری ہے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو بڑے رسیلے سجیلے، جو بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، جن کے لہجوں سے لفظ نہیں شہد ٹپکتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میں بڑا ہوں کہ حضور؟ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، ولادت پہلے میری ہوئی تھی، بڑے بہرحال وہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ یہ جو وزاداریاں ہیں، یہ جو خوبصورتیاں ہیں، یہ جو آپ کے مزاج کے اندر خوبصورتی ہے، یہ جو لہجے کے اندر حسن ہے، یہ ایک بڑا ضروری کام ہے۔ بہت سارے لوگ دینی لوگوں سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، لیکن ان میں 60% لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسئلہ پوچھنے نہیں آتے، مفتی صاحب کو مسئلہ بتانے آتے ہیں۔ میری طرح کا بندہ تو چونکہ ذرا جلدی قائل ہو جاتا ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے تو بہت سارا ٹائم نہیں دے پاتے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں جو مجھے کہنا چاہیے وہ آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، کیونکہ آپ جو چاہ رہے ہیں وہ تو ہے آپ کی مرضی کا فتویٰ۔ تو مجھے آپ بتا دیں بھلا اس سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں تو پھر آپ حوصلہ کریں، پھر دین جو بات کہتا ہے وہ مجھے بیان کرنے دیں، پھر مرضی کا فتویٰ حاصل نہ کریں، پھر ذرا رکیں۔ اور یہی حالت بہت سارے اللہ ماشاء اللہ شاگردوں کی ہوتی ہے۔ ان کا خیال ہوتا ہے استاد میری مرضی کے حساب سے تعلیم دے، مریدین کا خیال ہوتا ہے کہ شیخ اس طرح کر کے چلے۔ تو بھئی تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول، تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ اگر تیری شرطوں پہ تو نے آنا ہے کہ میرے پاس یہ ٹائم ہے تو اس ٹائم آؤں گا، تو میں اس وقت پسند کرتا ہوں تو میں اس وقت آؤں گا، تو آپ اگر یہ کہیں گے تو پھر میں یہ تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول، یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے، اگر ہم نے کچھ دو کی پالیسی پہ ہی تعلق بنانا ہے تو پھر استادی شاگردی تو نہ ہوئی، پھر تو ٹھیک ہو گیا، پھر جرانے کریں گے، دوستیاں کریں گے، اس طرح کے لوگ تو ڈھیروں مل جاتے۔ اپنی زندگی کے اندر وزاداری، خوبصورتی، ٹھہراؤ، لہجے کے اندر حسن، مزاج کے اندر ایک کمال۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بات پر امام اعظم نے بڑا ڈانٹ دیا، شاگرد تھے، بڑا ڈانٹ دیا، سخت ڈانٹا، اور اس کے بعد بھی وقفے سے کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تو امام صاحب کہتے ہیں میری طبیعت سے وہ غصہ نہ جاتا کہ یار اس نے ایسا کیوں کیا۔ کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ بات کھلی کہ جس بات پر امام ابو مالک کو ڈانٹا ہے ان کی تو غلطی نہیں تھی، دوسرے کلاس فیلو کی غلطی تھی، کیونکہ تو انہوں نے تو یہ بات کہی نہیں، تو کسی اور نے کہی تھی اور نام ان کا لگ گیا۔ بچے کر دیتے ہیں نا شرارت، کسی نے کی، نام کسی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے کہنے لگے بیٹا تم نے بتایا کیوں نہیں، اتنی ڈانٹ کھا لی۔ حضرت امام مالک نے سر جھکا لی، کہنے لگے حضور
لوگوں کے جسموں پر لوگوں کا احسان ہوتا ہے، میری تو سانسوں پر بھی تیرا احسان ہے، میری سانسیں بھی تیری مقروض ہیں۔ یہ جو لوگ مالک کو جانتے ہیں یہ اس نسبت سے جانتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ کی گلی میں آتا جاتا ہے۔ سونیاں زندگی میں جتنا نام اور عروج پایا تیرے صدقے پایا، 4 جھڑکیاں نہ سہ سکتا تیرے نام پر، میں نے پسند نہیں کیا۔ اور پھر آپ نے پوچھا بھی تو نہیں نا کہ بتاؤ، آپ نے کہا ڈانٹ کھانی ہے تو دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہن پیارے، کوئی حرج نہیں۔ آپ نے کہا ڈانٹ کھانی ہے تو کھا لیتی، اس میں حرج والی کون سی بات؟ یہ خاص وزاداری، یہ خاص خوبصورتی۔ میں آپ سے عرض کروں، ہمارے گھروں میں جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا، وہ جب پڑھی لکھی بہو لے کے آتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے وہ بیچارے ہامتے کامتے رہیں گے، ڈرتے رہیں گے کہ جناب بہو بڑی پڑھی لکھی ہے یا داماد بہت پڑھا لکھا ہے تو کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ وہ کہے او بابے کو تو پتہ ہی نہیں۔ پڑھا لکھا وہ بندہ ہوتا ہے جو دوسروں کے مزاج کی رعایت کرے، جو تھوڑا سا سمجھے کہ میری اس چیز کی وجہ سے کوئی شخص کسی کمزوری کا شکار تو نہیں ہو رہا۔ اگر آپ نے تربیت کی ہے تو پھر تربیت کا معنی تو یہ ہونا چاہیے کہ اسے ادب بھی کرنا ہے، پیار بھی کرنا ہے، گھر کے بزرگوں کے حق میں اس کے رویے میں نرمی بھی آئے۔ اور اگر آپ نے تربیت یہ کی ہے کہ امچما دیگرے نیز تمہاری طرح کا دوسرا کوئی نہیں، تو پھر یاد رکھو اگر تمہاری طرح کا دوسرا کوئی نہیں نا تو پھر تمہیں بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پھر جعلی روب اور ہوتا ہے اور دلوں میں محبت اور ہوتی ہے، پھر ان چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو آپ دوسروں کے مزاج کی رعایت کریں۔ آپ کو پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آپ نے فرمایا ایک مقام پہ فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی، عقل کی زکوٰۃ پتہ کیا ہے؟ حضور کیا فرمایا؟ عقل کی زکوٰۃ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ تیری عقل کی زکوٰۃ نکلے گی، تجھے پتہ چلے گا کہ تو کس طرح گزارا کرتا ہے۔ اور اگر تو جاہل سے گزارے نہیں کر سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے علم کو سمجھا۔ عزیز دوست آپ غور فرمائیں اور اس پر آپ توجہ رکھیں گے کہ وزاداری، لفظوں کا چناؤ، قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا۔ اے ایمان والو، تم نے جب میرے محبوب سے بات کرنی ہے تو راعینا نہیں کہنا، انظرنا کہنا ہے۔ یہ نہیں کہنا حضور سمجھ نہیں آئی رعایت کر دے، یہ کہنا یا رسول اللہ ایک نظر کرم کر دے، ذرا بات دوبارہ سمجھا دیں۔ آپ اچھے جملے تلاش کے، وزاداری کے ساتھ، ایک خاص حیا کے ساتھ۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور سے مسئلہ پوچھنا تھا۔ مسئلہ پوچھنا بڑا ضروری کام ہے، اگر آپ مسئلہ دریافت نہیں کرتے تو بڑا عرصہ تک ماحول اس طرح کا رہ جاتا ہے کہ جس سے آپ جہالت میں ہی وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ مسئلہ پوچھیں گے تو بات بہتر ہوگی، آپ بات پوچھ لیں گے، بات کلیئر ہو جائے گی، آپ پھر صاف ستھرے معاملے کے ساتھ عمل کر سکیں گے۔ تو حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور سے مسئلہ پوچھنا تھا، سوال کرنا بڑا ضروری ہے، خود حدیث پاک میں موجود ہے سوال کرنا آدھا علم ہے۔ لیکن حضرت علی کہتے ہیں نبی کریم سے مسئلہ پوچھنا تھا، میں نے مہینوں انتظار کیا، ہفتوں انتظار کرتا میں، میرا خیال تھا کہ میں سوال کی تکلیف بھی نہ دوں، کوئی اور آ جائے آ کے حضور سے مسئلہ پوچھ لے۔ حیا مانی تھی میں داماد ہوں حضور کا رشتے میں۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو حیا کے مانند میں سوال نہ کرتا، میرا دل ہوتا کوئی اور پوچھ لے، وہ پوچھے گا حضور بتائیں گے، ساتھ میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ لیکن جہاں لوگ بے باکی کو اور بے حیائی کو کہتے ہیں جی او ہو میں پرواہ نہیں کرتا،
تو یہ تو بھئی آپ نہیں پرواہ کرتے تو آپ کی مرضی ہے. اور ہمارے زمانے میں ویسے بھی جو زیادہ بدتمیز ہوتا ہے اس کا عروج بھی زیادہ ہوتا ہے. بدتمیزوں سے لوگ ڈرتے ہیں. بدتمیز جو ہوا لوگ اس سے ڈرتے ہیں, کہتے ہیں کوئی ایسی بدتمیزی کر دے گا کہ بعد میں دقت ہوگی. وہ شریف آدمی اس سے جھجک رہا ہوتا ہے, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑی شے ہوں. تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی, تو بدتمیز ہے. اور کچھ لوگ گاند سے اس لیے بچتے ہیں کہ اس میں روڑا پھینکا تو چیٹے پڑیں گے, پھر کپڑے بدلنے پڑیں گے, نہانا پڑے گا, اس لیے لوگ بچ کے گزرتے ہیں. تیرا خیال ہے کہ تجھ سے بڑا لوگ ڈرتے ہیں؟ تو اپنی زندگی میں وزاداری, شرم و حیا, اللہ کریم ہم سب کے دلوں میں اطمینان اور سکون عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ محبوب کے قدموں کا صدقہ ہمیں وزاداری نصیب کرے.